خوب اب اس منظومہ شمسی میں ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، سنن الہی کے تحت یہ منظومہ چل رہا ہے، اور ذرا برابر خلل، بحران، مشکل، پریشانی اس کو پیش نہیں آتی، کہیں خراب نہیں ہوتا، کہیں اس میں مکینک کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی اور فورس نہیں چاہیے، منظومہ شمسی کے تحفظ کے لیے خود اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس کے اندر قانون ہے۔ ساری مشکلات جہان کی وہاں ہیں جہاں انسان ہے، باقی تمام عالم تابع ہے قوانین کے۔ جس اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ تمام کائنات زمین و آسمان کے اندر ہر چیز عبد ہے، عبد یعنی مطیع فرمان خدا ہے، مطیع سنن خدا ہے، مطیع پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام بنا دیا ہے اور اس نظام کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کو وہ نکلنا چاہتا ہے اس نظام سے اور کسی نے روک کے رکھا ہوا ہے، اس قانون کے تحت ہے، بس قانون نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن انسانی نظام، انسانی معاشرہ، انسانی سسٹم، یہاں آپ کو آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت پڑی، آپ کو نبیوں کی بھی ضرورت پڑی، آپ کو ائمہ کی بھی ضرورت پڑی۔ یہ سب اس پیچیدہ مخلوق کو انہی سنتوں کا تابع بنانے کے لیے ہے جن پر دوسرے خود تابع ہیں، ان کا پابند کرنا ہے۔ یعنی جیسے منظومہ شمسی کے اجزاء و اعضاء بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے خود ان سنتوں کے تابع ہیں، مطیع ہیں، یہی کام انسان کو کرانا ہے کہ یہ بھی الہی سنتوں کے تابع ہو جائے، لیکن اتنے جتن کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ۔ اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو خلاف ورزی نظر آتی ہے، معصیت نظر آتی ہے، بحران نظر آتا ہے، مشکلات نظر آتی ہیں، تباہی نظر آتی ہے، خطرات، ویرانیاں، ہر چیز نظر آتی ہے انسان کے اندر۔ اتنے شدید اہتمام کے بعد بھی ساری مشکلات انسانی معاشرے میں، جہاں انسان ہے، انسان کی قلمرو ہے، وہاں بربادی بھی ملے گی، وہاں تباہی بھی ملے گی، وہاں تمرد بھی ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک خوبی انسان کی ان ساری مشکلات کا باعث ہے، ایک خوبی، ایک حسن انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات ہیں انسان کو۔ وہ کیا حسن ہے؟ آزادی اور اختیار و ارادہ۔ تمام موجودات سے ممتاز اسی وجہ سے ہے، اور تمام مشکلات کی وجہ بھی یہی ہے انسان کی۔ جو کچھ انہوں نے جبراً دیگر موجودات نے کرنا ہے، اس نے اختیاراً اور علماً کرنا ہے، یہی کام، ارادے و اختیار سے یہ کام کرنا ہے اس نے۔ اب انسان کا ارادہ اتنا پختہ ہو، اتنا کمال یافتہ ہو، اتنا انسان کا ارادہ کامل ہو، انسان کا علم، انسان کی آگاہی، انسان کی شخصیت، انسان کا شعور اتنا پختہ ہو تاکہ وہ جو کچھ وہ جبراً کر رہے ہیں اطاعت سنن کی، یہ اختیاراً و ارادتاً کرے، پھر تو امن قائم ہو جائے گا۔ انسان کے اندر اتنی پختگی آ جائے ان شعبوں کے اندر، انسان کی آگاہی میں، انسان کے ارادے میں، انسان کی آزادی میں۔ آزادی ہو لیکن انسانی آزادی ہو، آزادی جانور والی نہ ہو، حیوانی آزادی نہ ہو، انسانیت کے مقام سے گر کے آزادی نہ ہو۔ بس آپ پوری کائنات گھومیں تو آپ کو سب سے بڑی پیچیدگی ہر پہلو سے انسان کے اندر ہی نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اہتمام کیا ہے، کتابیں نازل کی، نبی مبعوث فرمائے، ہادی ارسال فرمائے، ائمہ منصوب فرمائے۔ یہ سب پوجا کے لیے نہیں بنائے، آسمانی کتابیں اس لیے نہیں ہے کہ ان کی پوجا کرو، ان سے ہدایت لینی ہے، یہ منشور ہیں تمہارے، یہ دستور ہیں، یہ معبود نہیں ہیں۔ اللہ نے کوئی معبود پیدا نہیں کیا، نہ بننے دیا ہے اپنے علاوہ، نہ کسی کو معبود بنایا ہے، اور نہ اس کو حق دیا، نہ اجازت دی ہے۔ یہ معبود نہیں ہیں، آسمانی کتابیں معبود نہیں ہیں۔ مثلا آپ قرآن کو سجدے کرو، قرآن کی نمازیں پڑھو، قرآن سے
وہی کرو جو اللہ کی ذات کے لیے، وہ سب قرآن کے لیے آپ معتقد ہو. جو نا قرآن ہدایت ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت ہے. احترام کرو اس کا، لیکن حق اس کا ادا اس کی پوجا سے نہیں ہوگا، حق اس کا ادا اس سے ہدایت لینے سے ہوگا. اسی طرح انبیاء کی پوجا کرنے سے اب نبیوں کا حق ادا نہیں ہوتا. آئمہ کی پوجا کرنے سے، اوصیاء کی، اولیاء کی پوجا کرنے سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ضائع ہوتا ہے ان کا حق. ان کا جو حق ہے نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، وہ ان کی ہدایت دریافت کرنے سے ادا ہوتا ہے، ان کی اطاعت سے ہوتا ہے، ان کی فرمان برداری سے ہوتا ہے، فرمان بری سے ہوتا ہے. اگر وہ کام نہیں کیا اور ساری عمر پوجا، مثلا عیسائی ساری عمر حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے رہیں، جب عیسیٰ خود تھے تو خود ان کے سامنے مثلا خدا نعوذ باللہ پوجا کریں، اس وقت حضرت عیسیٰ تو نہیں کرنے دیتے تھے یہ کام انہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے اس غیبت کے بعد، نہ حضرت عیسیٰ کی شہادت یا وفات کے بعد، کہ قرآن کے بقول غیبت کے بعد حضرت عیسیٰ پردہ غیبت میں ہیں. اس پردہ غیبت میں آسانی ہو گئی، مسیحیوں کو چھٹی مل گئی، گنجائش مل گئی. انہوں نے عیسیٰ کی مورتیاں بنا لیں اور عیسیٰ کو اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لیا، اور اللہ کے اور عناوین دے کر، اور کہیں صلیب بنا کے لٹکا لی اور اس کی پوجا کی، کہیں عیسیٰ کا مجسمہ بنا کے پوجا کی، کہیں حضرت مریم کا مجسمہ بنا کر پوجا کی. خوب انہیں معبود بنا لیا. یہ معبود نہیں ہیں تمہارے، یہ ہادی ہیں. جس طرح انجیل حضرت عیسیٰ لے کر آئے علیہ الصلاۃ والسلام، ہدایت کا منشور، خود بھی ہادی بن کر آئے، نہ معبود. اسی طرح نبی اکرم، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، معبود نہیں ہیں، بلکہ معبود کی عبادت کرنے کے لیے، بندگی کے لیے ہدایت کرنے والے ہیں. خود عابد ہیں، عبد ہیں، اور بشریت کو راہ بندگی و عبدیت دکھانے کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں. یہ بہت اہم اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ انسان بھی منظومہ شمسی کی طرح منظم ہو جائے، منضبط ہو جائے، پابند ہو جائے، اور بالکل پرامن ہو جائے. ہر حصہ اپنا اپنا کام اسی قانون و سنت کے مطابق کرے. کیوں نبیوں کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ یہ آزادی رکھتا ہے، یہ اختیار رکھتا ہے. ورنہ اگر منظومہ شمسی کی طرح کے قوانین ان کے لیے ہوتے تو نبیوں کی ضرورت نہیں تھی، فقط خلقت کی ضرورت تھی. خلقت سے ہی ہدایت بیچ میں تھی، وہ چپ ہدایت والی خلقت کے اندر پہلے سے اس کا ڈیفالٹ بنا کر رکھی ہوئی تھی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہدایت خلقت کے اندر ہی مطوی تھی. لیکن انسان کی ہدایت انسان کی خلقت کے اندر نہیں رکھی ہوئی. انسان کی ہدایت الگ سے، علیحدہ طور پر، ایک دیگر منشور کے طور پر علیحدہ عطا کی گئی. خلقت علیحدہ عطا کی گئی، ہدایت علیحدہ انسان کو رہنمائی کی گئی. ہدایت تشریعی، ہادی الگ بنائے گئے، منشور الگ بنائے گئے، تاکہ انسان کو ان سنتوں کا، الہی قوانین کا پابند کیا جا سکے. اور چونکہ انسان ارادہ، اختیار، آزادی، مرضی رکھنے کے باوجود ان سنتوں کی پیروی کرے گا، اس لیے یہ خلیفہ جہان ہے، یہ نیابت کا حقدار ہے، یہ برتر ہے، کائنات کا وارث بن سکتا ہے، زمین کا وارث بن سکتا ہے، زمین کا نگہبان بن سکتا ہے، زمین کا حاکم بن سکتا ہے، انہی صلاحیتوں کی وجہ سے جو اس کے اندر رکھی گئی تھی. ہمیں اصل میں دین یہ بتانے آیا تھا، یہی سبق پڑھانے آیا تھا کہ یہی کرنا ہے آپ نے. اللہ کی سنتیں، اللہ کے قوانین کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے قوانین کو سب نے مل کر ایک ساتھ اپنانا ہے، اور ان کے مطابق آزادانہ زندگی ان کے مطابق گزارنی ہے. اختیاری زندگی ان قوانین کے مطابق بسر کرنی ہے. اور یہی جو آپ کی انتخابی زندگی ہے، ارادی کام ان قوانین کے مطابق کرنے ہیں آپ نے.
ان قوانین کی خلاف ورزی کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں تمہارے لیے تباہی ہے، اس صورت میں بحران ہے، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔